دین اسلام بھی اس بات پر زور دیتا ہے، اللہ بھی فرماتا ہے کہ میں وعدے کی پابندی کرنے والا سب سے زیادہ ہوں، اور اس کے ساتھ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ جو عہد جو بات کرو اسے ہمیشہ پورا کرو۔ بات کر کے مکر جانا، بے وفائی تو عام لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر کوئی بندہ اپنے اللہ سے، اپنے رب کریم سے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرے پھر پورا نہ کرے تو یہ بہت زیادہ بری بات ہے۔ کسی عام انسان کے ساتھ بھی بات کر کے اس کو پورا نہ کرنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کرنا اور پھر اسے پورا نہ کرنا یہ سب سے زیادہ بری بات ہے۔ اسلام قبول کرنا اللہ اور اس کے رسول سے عہد ہے۔ جو اسلام ہم قبول کرتے ہیں یہ رب کے ساتھ عہد ہے، اپنی مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اب چلے گی۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی بلکہ خدا اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ جب آپ اسلام کے اندر آ گئے ہیں، آپ نے اپنے دل کی بات نہیں مانی بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہم آج اس معاشرے میں اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کچھ اور کہتا ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو کاش یہ عہد ہم پورا کریں جو عہد اسلام قبول کرنے کے وقت ہم کرتے ہیں۔ اسلام صرف کلمہ پڑھ لینا یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ہم ایک عہد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے باہمت مرد رب کے وہ بندے ہیں، رب کے یعنی محبوب بندے جو وعدہ کرتے ہیں اسے انہوں نے سچ کر دکھایا، جو وعدہ انہوں نے کیا وہ سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی شہید ہو کر ان کا وعدہ پورا ہوا اور کوئی انتظار کر رہا ہے کہ میرا وعدہ رب کے ساتھ کیا ہوا پورا ہو اور میں جامِ شہادت نوش کر جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں۔ اس لیے اس آیت مقدسہ میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام من مرضی کا نام نہیں۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا آپ اس وقت اپنے اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، مالک اب میری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی چلے گی، میرے اوپر حکم چلے گا تو میرے رب کا چلے گا، میرے آقا کا چلے گا۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں لیکن عہد کرنے کے باوجود ہمارا معاشرہ اپنی من مرضیاں کر رہا ہے، جو دل میں آیا وہ کر گزرا۔ خیال نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم نے اپنے رب کو رب مانا
کی توحید کا اعلان کیا، اس کے نبی کو آخری نبی مانا، فرشتوں کو مانا، قیامت کو مانا، فرشتیاں مرنے تو بعد قیامت کو بھی منیا، قیامت آئے گی اسی مریں گے، پھر زندہ کیتا جائے گا، پھر حساب کتاب ساڈا کیتیا جڑا انہاں مطابق سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ کیسا ماننا ہے کہ ہم نے مانا کہ قیامت پر یقین ہے، ہم نے مرنا ہے، موت آنی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں۔ تو کاش یہ عہد جو ہم نے کلمہ پڑھتے وقت رب سے کیا تھا اسے پورا کرتے۔ وہ لوگ کتنے عظیم خوش نصیب ہیں جنہوں نے کیے ہوئے وعدوں کو اس شان سے نبھایا۔ خود رب تعریف میں جو ہے وہ اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا، حضور کے ان صحابہ نے ایسے جو عہد کیا تھا انہوں نے اس کو نبھایا، اس وعدہ کو پورا کیا۔ تو اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن نازل فرمایا۔ تو حیران کن یہ بات ہے کہ یہ وعدے معمولی نہیں تھے، یہ وعدے کوئی دنیاوی گفتگو نہیں تھی، یہ وعدے جان سے کھیلنے والے تھے کہ مولا اگر کہیں سلام کو ضرورت پڑی جان کی، ہم جان قربان کریں گے، اگر اسلام کو ضرورت پڑی مال دینے کی، مولا ہم عہد کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم مال قربان کریں گے، مولا اگر جان دینی پڑی، اولاد قربان کرنی پڑی، تیرے حکم پہ ہم قربان کریں گے۔ تو یہ صحابہ نے عہد کیے تھے اور انہوں نے پھر یہ عہد وعدے پورے بھی کیے۔ سیدنا امیر حمزہ، ہم تو چھوٹے چھوٹی باتوں پہ جو چھوٹا موٹا لین دین جو ہے کسی کے پیسے دینے ہوں اس پہ وعدہ کر کے ہم وعدہ توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات گئی بات کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جان دینے کے وعدے کیے تھے، مال دینے کے، اولاد دینے کے وعدے کیے تھے کہ کہیں جان دینی پڑی تو جان دیں گے، کہیں مال دینا پڑا تو مال دیں گے، کہیں اولاد قربان کرنی پڑی تو قربان کریں گے۔ تو سیدنا امیر حمزہ حضور کے یہ چچا ہے، سکے چچا، امیر حمزہ محبوب چچا، اور دیگر صحابہ نے اور حضرت امیر حمزہ نے اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ رب سے اگر کفار، ایک اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر کفار نے سید الانبیاء پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر جو ہے وہ جہاد کریں گے اور جان دے کر شہادت کا درجہ جو ہے وہ ہم پائیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے 3 سال احد کا میدان سجا، آخری سانس تک جو ہے وہ ڈٹ کر انہوں نے اس میدان میں مقابلہ کیا۔ جو اس غزوہ میں شہید ہوئے وہ منتظر اس بات کے تھے کہ ان کی یعنی یہ اپنے رب نے ان کی تعریف کی اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت سے انہوں نے وفا کی، جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ جو عہد کیا تھا احد میں، میدان احد میں انہوں نے پورا کر دکھایا کہ ہماری جان اسلام کے لیے قربان ہو جائے، ہمارا مال، ہماری دولت، سب کچھ اسلام کے لیے قربان ہو جائے۔ تو انہوں نے ایسے عہد جو ہے رب کے ساتھ کیا تھا سیدنا امیر حمزہ اور دیگر صحابہ نے کہ میرے رب نے قرآن میں ان کی تعریف کی، اللہ کریم نے۔ مگر ساتھ افسوس کہ آج مجموعی طور پر امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرنے کے بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے کہ میں اگر یہودیوں کے خلاف
یا اسلام دشمنوں کے خلاف کوئی کام کروں گا تو میرے کاروبار میں میرا نقصان نہ ہو جائے، میری ذات کے حوالے سے میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کیسے عظیم لوگ تھے جنہوں نے نہ اپنی ذات دیکھی، نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنی جان دیکھی، دولت دیکھی، نہ نقصان دیکھا۔ نقصان اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے جب اپنی جان پیش کر رہے ہیں اسلام کی خاطر؟ ہم تو جان تو دور کی بات ہے، ہم اپنے کاروبار میں، دکانداری میں، معاملات میں نقصان اسلام کی خاطر برداشت نہیں کرتے۔ تو برادران اسلام، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غزوہ احد میں شہادت جو ہے وہ پائی، تو آپ